جو سیدنا فاروق اعظم بنایا کرتے تھے۔ یہاں وہ نظام چلے گا جو حضرت عثمان غنی کی زندگی میں تھا، اور یہاں اس طرح کے خلیفہ آئیں گے جو کہیں گے ہمارے آئیڈیل تو مولا علی شیر خدا ہے۔ یہاں تماشا لگ گیا ہے، پروٹوکول ہے، یہاں لمبی گاڑیاں ہیں، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی۔ اصل مجرم میں اور آپ ہے جو ان ظالموں کو لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتے ہیں، اور ہم ان کے ہر گناہ میں شریک ہوتے ہیں جب ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ مت سمجھ لینا قیامت کے دن کہو گے یا اللہ مجھے پتا نہیں، تجھے سارا پتا ہے، تو ان کی کرتوتوں کو جانتا ہے، تجھے خبر ہے، تجھے علم ہے یہ کتنے بڑے بدماش ہیں، تجھے سارا پتا ہے۔ جان بوجھ کے ڈاکوؤں، ظالموں، جابروں کے اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آنے والوں سنو، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں کسی کو کوئی سزا ہو گئی، کسی کو کوئی ہو گئی، پھر بھی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ موجیں یہ جو جیلوں میں ہے وہاں بھی اتنی اعلیٰ سہولتیں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، وہاں انہیں اتنی سہولتیں۔ حضرت عمر کا زمانہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر کا بیٹا ایک عام آدمی کے بیٹے کو کہنے لگا کہ آؤ دونوں اپنا اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں، شرط لگاتے ہیں۔ یہاں تو بھائی، یہاں تو آپ کا بیٹا وزیر اعظم کے بیٹے کے ساتھ فوٹو نہیں کھنچوا سکتا۔ کہاں کی بات کرتے ہو، کس جمہوریت کی بات کرتے ہو؟ آؤ میں بتاؤں جمہوریت کیا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں گورنر مصر کے بیٹے نے ایک عام آدمی کے بیٹے سے کہا تیرا بھی گھوڑا بڑا تگڑا، میرا بھی، آؤ شرط لگائیں۔ گھوڑے دوڑے، گورنر کے بیٹے کا گھوڑا ہار گیا، عام آدمی کا بیٹا جیت گیا۔ جب بھرے مجمع میں شور ہوا، نعرے لگے، پھول برسے، گورنر کا بیٹا پریشان ہوا، اس نے ہاتھ میں درہ پکڑا اور اس غریب کے بیٹے کے کمر پہ درے مارے۔ روتا ہوا بیٹا گھر آیا، گھر آ کے باپ کو جو کمر دکھائی تو باپ کی چیخ نکل گئی، ہائے میرے بیٹے کا یہ حال۔ کعبہ صبر کرو، ہو تو کچھ سکتا نہیں، ہم غریب جو ہوئے۔ سب لوگ روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریب بھی، ایک کانڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں رشتے دار قریبی۔ کہا ہم غریب جو ہوئے، ہمارا تو پرچہ بھی نہیں نا درج ہو سکتا، ماڑے جو ہوئے، کون پوچھے گا؟ ابا جی صبر کرے، میں نے کر لیا ہے۔ باپ کہنے لگا بیٹا وہ دور گزر گیا جب امیر غریب پہ ظلم کر لیتا تھا، اب نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ میرے محمد عربی کا بنایا ہوا نظام ہے، اب کوئی کسی پہ زیادتی نہیں کر سکے گا۔ بیٹھ میرے پیچھے گھوڑے پہ، میں تمہیں بتاتا ہوں انصاف کیسے ہوتا ہے۔ گھوڑے دوڑے، اگلی صبح باپ بیٹا مدینے پہنچے اور مسجد نبی کے باہر کھڑے ہو کے باپ پکارا کہ امیر المومنین باہر نکلو۔ یہاں 25 تو گارڈ کھڑے ہیں MP کے دروازے کے آگے۔ کون سی جمہوریت؟ آپ جا سکتے ہیں، آپ تو کونسلر کو نہیں کہہ سکتے میرے ساتھ چل۔ کس جمہوریت کی بات کرتے ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق کو کہنے لگے نکلو باہر، جناب عمر نکلے تو غریب کا باپ، غریب بیٹے کا باپ کہنے لگا عمر میرا جرم یہ ہے کہ میں ماڑا ہوں، غریب ہوں، اور پھر کمر سے کپڑا اٹھایا تو حضرت عمر سے کہنے لگے دیکھ میرے بیٹے کی پشت چھلنی کر دی درے مار مار کے، میں باپ ہوں، اس کی کمر پہ درے لگے ہیں تو میں اگر سینہ دکھاؤں تو میرا دل سارا چھلنی ہو گیا۔ عمر بتاؤ انصاف کب ملے گا؟ جناب فاروق اعظم نے بھیجا آدمی، فرمایا بلا کے لاؤ گورنر کو۔ گورنر صاحب آئے، بیٹا ساتھ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو نے کیوں مارا؟ جھک گئی نظر، بھرے مجمع میں کیوں مارا؟ اور پھر ایک تاریخی جملہ کا جو اساس ہے جمہوریت کی، تاریخی جملہ۔ حضرت عمر فرمانے لگے گورنر صاحب جن لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد پیدا کیا تھا تم نے غلام کیسے بنا لیا ہے؟ ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا، تم نے غلام کیسے بنایا؟ فرمایا بیٹے کتنے لوگ تھے تمہیں دیکھنے والے؟ کہا 15-20 تھے جب درے مارے۔ فرمایا جاؤ 15-20-100 مدینے کے لوگ کٹھے کرو۔ جمع ہو گیا مجمع۔ فرمایا بیٹے اب تو درہ پکڑ اور اس گورنر زادے کی کمر پہ درے مار۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد عربی کا قانون کس طرح کا ہے، رسول اللہ کا دین کس طرح کا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے سامنے درے مروائے گورنر کے بیٹے کو، اور پھر گورنر صاحب کو کیا کہا؟ فرمایا اب آپ گورنری کے قابل نہیں،
آپ کو ٹاٹ پہنایا جائے گا, آپ مال غنیمت کے اونٹ چرایا کریں گے. ایک صاحب نے کہا حضور گورنر کے بیٹے کی کیا غلطی, گورنر کے بیٹے کی غلطی ہے, گورنر صاحب کی کیا غلطی؟ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ کہا گورنر صاحب کی کیا غلطی؟ تو پھر سنو جمہوریت پر دوسرا جملہ, حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے اس کے بیٹے کے دماغ میں بات کس نے ڈالی کہ تو گورنر کا بیٹا ہے؟ کس نے بات ڈالی کہ تو گورنر کا بیٹا ہے؟ کس نے کہا کہ یہ کمینی اے یہ کس نے اسے پٹی پڑھائی کہ پتر تو چودھریاں دا منڈا ہے, کمیاں نہ پھریا کر؟ یہ کس نے اسے نصیحت کی؟ تو بڑا ہے, تو محتمم کا بیٹا ہے, یہ غریب آدمی ہے, تو پیر صاحب کا لخت جگر ہے, یہ ماڑا ہے, یہ کس نے بات ڈالی؟ فرمایا یہ اس کی غلطی ہے, لہذا اب یہ گورنری کے قابل ہے. اور میرے بھائی آپ بھی نہیں پوچھتے, میں بھی نہیں پوچھتا, اور میں بزرگوں کی بات نہیں کرتا, اپنے جیسے لوگوں کی بات کرتا ہوں. مولوی بھی کہتا ہے ٹھیک ہے مسجد چل رہی ہے نا, میرا کمیٹی کے صدر کے ساتھ سیٹنگ ٹھیک ہے تو قزمہ نکھائے دین معاذ اللہ ہوتا رہے گا. پیر صاحب کی خانقاہ آباد ہے تو باقی موجیں ہیں, چھوڑو. کب جدوجہد کریں گے ہم دین نافذ کرنے کے لیے؟ کب جدوجہد کریں گے؟ سیدنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل دین عطا فرمایا. کیا اسلام صرف مسجد میں رہ گیا ہے؟ وہ کچہری میں نہیں آ سکتا؟ بولے نہیں آ سکتا؟ کون لائے گا؟ جنہیں بولے انہیں لے آؤ گے. میں نہیں الیکشن دیکھ لو نا, اللہ کا فضل ہے, میرا کوئی ارادہ نہیں. ہم نے ممبریہ کیا کرنی ہے؟ اللہ نے ہمیں ممبر عطا فرمایا ہوا ہے, کوئی ضرورت نہیں, حاجت نہیں کی. محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا, ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. پر میرے بھائی کون لائق؟ سنو قاضی